تجربہ ہے کہ جب بچے کا بسم اللہ بزرگان دین کے سامنے ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو تعلیم میں معتبر بنا دیتا ہے، بڑا متوجہ رہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ساری خوبیاں اللہ کے لیے جو پالنے والے ہیں کائنات کے، الرحمن بہت مہربان، الرحیم بہت رحم والا، مالک یوم الدین مالک روز جزا کے۔ ایاک نعبد، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، سکھا ہم کو سیدھا راستہ یا دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ وہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ وہ جو راستے سے کٹ چکے ہیں، ہٹ چکے ہیں۔ سورت نازل ہونے کے بعد جب آپ نے پڑھی تو جبریل نے کہا کہ آمین کہے، یستجاب لک، دعا سب قبول ہو جائے گی۔ یہ سورت فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، یہ 7 آیتیں ہیں۔ اس کو قرآن مجید میں سبعا من المثانی کہا گیا ہے۔ سورۃ ہجر میں سبعا من المثانی، وہ 7 آیتیں جو دوہری اجر کی ہے، یا جو 2 مرتبہ نازل ہوئی، یا جن کا ظہور مکہ مدینہ دونوں میں یکساں ہوا ہے۔ امام اعظم نے سبعا من المثانی سے استدلال کیا ہے کہ قرات 2 رکعتوں میں واجب ہے، قرات 2 رکعتوں میں واجب۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک قول کے مطابق الحمدللہ یہی دعوی سورت ہے۔ اور رب العالمین دعوے کی دلیل اول ہے، الرحمن دلیل ثانی اور الرحیم دلیل ثالث۔ دعویٰ بہت بڑا ہے تو دلائل بھی بہت آئے گی۔ مالک یوم الدین دلیل رابع، اور بقیہ حصہ وہ تکمیل اور تتمیم ہے، جو 4 چیزوں پر مشتمل ہے: دعا اور طلب استقامت 2، ذرائع نعمت 3، اور مخالفین اور اعداء دین کے طور طریقوں سے بچنا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمدللہ دعوی، موضوع، عنوان، رب العالمین دلیل اول، الرحمن دلیل ثانی، الرحیم دلیل ثالث، مالک یوم الدین دلیل رابع۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں سے تکملہ شروع ہو گیا، اور یہ تکملہ 5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ دوسری توجیہ، توحید یا عبادت مخلصہ ایاک نعبد، اور طلب عون، بندگی اور عجز جسے کہتے ایاک نستعین۔
دعا اہدنا الصراط المستقیم. اور منعم علیہم کے بیان انعمت علیہم، اور اعداء دین سے بچنا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دوسرے قول کے مطابق، ایک قول دوسرا ہے، سورت کا دعویٰ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین دعوی سورت ہے، اور ما قبل کی 3 آیتیں وہ تنویر دعویٰ ہے، دعوے کو روشن کرنا، جس کا فن کے اعتبار سے ماقبل ہونا ضروری ہے. اس کو تنویر یا تمہید دعویٰ کہتے ہیں. اور ماں باپ کی 3 آیتیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم 2، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 3، یہ شہود دعویٰ ہے. شہود دعویٰ، دعوے کے حق میں گواہی دینے والے. ایک تیسرا قول، اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعوی سورت ہے. اہدنا الصراط المستقیم یہ دعوی سورت ہے. اور ماقبل کی 4 آیتیں ارکان یا ادلہ صحت دعویٰ ہے. ماقبل کی 4 آیتیں ارکان یا ادلہ صحت دعویٰ ہے، جن کا مقدم ہونا فن کے اعتبار سے ضروری ہے، یا اس کا مقدم ہونا تبرک ہے بذکر الجمیل، تبرک ہے بذکر الجمیل. اور ماں باپ کا مضمون تکمیل یا تبشیر، ماقبل ماں باپ کا مضمون تکمیل یا تتمیم ہے، جو تبشیر اور تنذیر پر مشتمل ہے. ماں باپ کا مضمون تکملہ یا تتمہ ہے دعوے کا، جو تبشیر اور تنذیر پر مشتمل ہے، وعد اور وعید پر مشتمل ہے. اجمالی تعرض، اجمالی بیان. الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں، کمالات، ثنا و صفت اللہ کے لیے ہے. وہی اس کا حقدار ہے جو پالنے والے ہیں کائنات کے. کائنات کے پالنے والے، کائنات میں تو اچھے برے سب لوگ ہیں. فرمائے اس لیے کہ الرحمن الرحیم. الرحمن تقاضا کرتا ہے کہ کائنات کے ہر چرند پرند درند مسلم کافر سب اس کے پانی سے، ہوا سے، زمین سے، آسمان و زمین کے فوائد سے فائدہ اٹھائے. اور الرحیم یہ مخصوص ہے مومنین کے لیے مغفرت اور رضوان کے ساتھ. یہ احسانات بکمال کب ظاہر ہوں گے؟ مالک یوم الدین، جب قیامت کا دن قائم ہوگا. قیامت سے پہلے کیا تیاری ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں.
عبادت کیسی ہو اور مدد کس طرح مانگی جائے، اس کے لیے آدمی کا صراط مستقیم پر ہونا ضروری ہے. اس کے لیے دعا اور دوا دونوں چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ جس پر خدا کی نعمتیں آ جائے. صراط الذین انعمت علیہم. اگر صراط مستقیم کے بجائے کوئی اور راستہ اختیار کیا گیا تو خدا کا غضب اور ضلالت آ جائے گی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ اجمال ہے. اور تفصیل الحمدللہ رب العالمین. الحق الف لام استغراق کے لیے ہے، جنس کے لیے ہے. اقوال دوسری بات یہ ہے کہ یہ عہد کے لیے. حمد یلیق بشانی. اور حمد هو الثناء الجمیل. حمد کے معنی ہیں هو الثناء الجمیل علی جہت التفضیل. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، عظمت اور بڑائی، خوبیاں اور کمالات سب کے سب اللہ کے لیے ہیں. اس کی کیا دلیل ہے؟ رب العالمین. کیونکہ وہی تو کائنات کو پال رہے ہیں. کائنات میں ملائک ہے، ان کے لیے غذا ذکر بنا ہے. انسان ہے، ان کے لیے اطعمہ اشربہ علیحدہ ہے. گرمی اور سردی کے تقاضے علیحدہ ہے. جنات ہیں، ان کا خوراک علیحدہ ہے. کیڑے مکوڑے ہیں، ان کا رزق اور طرح ہے. رب یرب کے معنی پالنا، پرورش کرنا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب یرب. عالمین، عالم کی جمع ہے. عالم، علم ظہور کو کہتے ہیں. ظہور عالم الدنیا، اس کو عالم شہود بھی کہتے ہیں، عالم ناسوت بھی کہتے ہیں، عالم الاجساد بھی کہتے ہیں. دنیا کو کہتے ہیں عالم ناسوت، عالم شہود، عالم الاجساد. مرنے کے بعد عالم برزخ ہے. سوتے وقت عالم نوم ہے. برزخ اور دنیا کے درمیان میں ایک ہے، اس کو کہتے ہیں عالم مثال. عالم مثال. مسلت لی النار علی الجدار. مسلت لی النار علی الجدار بخاری میں ہے. اور تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. تو بعد البعث عالم آخرت. اور اوپر ایک عالم ملکوت ہے جس میں فرشتے ہیں. دوسری عالم جبروت ہے. تیسری لاہوت ہے. اور چوتھا پھر لامکان ہے. ملکوت، جبروت، لاہوت، لامکان. عوالم پر سب سے بہتر کلام صدر الدین شیرازی نے کیا ہے الاسفار الاربع. صدر الدین شیرازی، اس کی کتاب ہے الاسفار الاربع، جس کو کہتے ہیں الحکمت المتعالیہ. 7 جلدوں میں انور شاہ صاحب نے اس کے رد میں مرقات و تاریم لکھی ہے، کیونکہ صدر الدین شیرازی رافضی خبیث. خطبے کے اندر ہی ابو بکر، عمر و عثمان پر لعنت کی. ایسا بدماش. اگر کتاب فنی طور پر دیکھنے کی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ العوالم 7، عوالم کل 7 ہے.
تین نیچے مان رہے، چار اوپر مان رہے، عالم ناسوت، عالم برزخ، عالم منام، یہ تین ہو گئے، اور چار ملکوت، جبروت، لاہوت، لامکان۔ اقبال نے کہا تھا نا، اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو پروفیسر صاحب غریب، ان کو اردو تو آتی ہے لیکن عربی فارسی تو نہیں آتی۔ لا کے معنی نہیں اور ہوت کے معنی بوت، ایسے لاہوت مستقل عالم ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان جب اعمال میں ترقی کر لے تو وہ لاہوت تک پہنچتا ہے، لامکان تک نہیں جا سکتا۔ لامکان تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور وہاں پر عرش معلیٰ ہے۔ مزید تفصیل بڑے طلباء شمس الدین ذہبی کی کتاب العلم والعرش میں دیکھیں۔ ذہبی کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے کتاب العلم والعرش۔ آج کل محقق دو تفصیلی جلدوں میں آ رہی ہے۔ فاتحہ کی تفصیل وقفے کے بعد کر لو انشاءاللہ، آج اس کو ختم بھی کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ، جن کے ناموں میں ایک نام شافیہ اور رقیہ بھی ہے۔ بخاری میں ابو سعید ابن معلیٰ کی حدیث ہے کہ پیغمبر نے انہیں کہا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کی بڑی صورت بتاؤ۔ جب انہوں نے مسجد نکلتے وقت بتایا کہ حضرت آپ نے وعدہ فرمایا، آپ نے کہا یہ الفاتحہ وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمُ۔ فرمایا یہی صورت مراد ہے۔ بخاری میں 17 جگہ یہ واقعہ موجود ہے، تقریباً مفصل و مختصر، بیوع میں ہے، اجارہ میں ہے، فضائل میں ہے، صلاۃ، کئی مقامات پر ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت ایک جگہ جا کے ٹھہری اور وہاں قریب میں جو قبیلہ آباد تھا ان کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا سیدنا لدیق، ہمارے سردار کہیں سے ڈسا گیا، سانپ بچھو نے کاٹا ہے، ورجالنا غیب، ہمارے اکثر لوگ بھی کئی سفر پر ہیں۔ ہم نے ہر طرح کوشش کی، لم ینفعہ شیئا، کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ هل فیکم راق، تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ ابو سعید نے ان کو کہا کہ میں ساتھ چلوں گا اور دم کروں گا اور فائدہ بھی ہوگا، لیکن ہم کئی دنوں سے مسافر یہیں آپ کے قریب میں ٹھہرے ہوئے اور آپ نے ہمارے کھانے کا اور دعوت کا کچھ انتظام نہیں کیا، حتی تجعلوا لنا، یہاں تک کہ ہمارے لیے کچھ مقرر کرو۔ تو فیصلہ ہوا کہ بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ دیں گے جب ہمارا سردار ٹھیک ہو جائے۔ ابو سعید خدری بخاری میں 3 دن صباحاً و مساءً، آج بھی لوگ دم کا نام لیتے ہیں، یہ رجی ماں دم کا تسم دمے دلواڑ، تو ان کو کہو ذرا کہ 3 دن صبح و شام آؤ، کبھی بھی تیار نہیں ہوتے۔ پہلے تو صبح جانتے نہیں ہے کہ صبح کس کو، یہ صبح 11-12 بجے کو کہتے۔
میں نے ایک دفعہ ایک شخص کو کہا، ایک مسٹر کو کہا کہ صبح آ جاؤ. اس نے کہا 11 بجے آ جاؤ، 12 بجے. میں نے اعدادیہ کے ایک بچے کو بلایا، چھوٹا سا بچہ اعدادیہ اول کا. میں نے کہا بیٹے ادھر آؤ. میں نے کہا صبح کب ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا صبح تو سویرے ہوتی ہے جب سورج نہیں نکلا ہوتا ہے. میں نے کہا یہ جو چھوٹا سا منہ پرائمری کا ہے اتنا مستنڈا کہ پینٹ سے باہر نکلتا ہے، اس سے پوچھو. میں نے کہا یہ کہتا ہے 11 بجے صبح ہوتی ہے. غریبوں کی صبح جو ہے نا وہ شام پہ پہنچ گئی. سارنے مسفخین جوڑ شو ہے. اللہ جب کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کے اوقات تنگ کر دیتا ہے. اللہ جب بندوں سے راضی ہو جاتے ہیں تو ان کے اوقات میں خیر و برکت ہو جاتی ہے. صبح و شام ابو سعید 3 دن تک گئے اور ان کو دم کیا اور ان کو بالکل آرام آیا. اور انہوں نے ایک ریوڑ پیش کیا جس میں بڑی بکریاں دودھ دینے والی وہ 30 تھی اور متوسط وہ 80، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو بکری کے ساتھ 2-3 ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ملا کر کے 120. تینوں روایتیں جمع ہو گئی. اس کو بھی دم کہتے ہیں. تم بھی دم کرتے ہو ایسے ٹھنڈی والا. ایک ریوڑ پورا. جب واپس آیا تو صحابہ نے کہا اخذت علی کتاب اللہ شیئا، آپ نے قرآن پر اجرت لی ہے، ہم نہیں کھانے دیں گے. جب مدینہ منورہ پہنچے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا. آپ نے پہلے پوچھا کیا چیز پڑھی؟ اس نے کہا سورہ فاتحہ. آپ نے فرمایا یہ زبردست شفا ہے، ہر مرض سے اس میں شفا اللہ نے ڈالی. اور فرمایا ہی الرقیہ، یہ بہترین دم ہے. اور وہ جو ریوڑ بیڑ بکریوں کا لے چکے تھے اس کے سلسلے میں فرمایا کہ آپس میں تقسیم کر لو، وَجْعَلُوا لِي فِيهِ سَهْمًا، اور میرا حصہ بھی مقرر کرو. یہاں سے فتویٰ شائع ہوتا ہے اکرام، فتویٰ بابت اکرام حافظ، کہ تراویح میں حافظ قرآن کو لینا دینا صرف جائز نہیں مستحب، بلکہ اس زمانے میں درجہ وجوب میں. ایک بکری جو منڈی سے گلشن اقبال پہنچ سکتی ہے احسن العلوم، اور ڈگی میں اس کی ڈیتھ نہ ہوئی ہو، وہ 1000 روپے کی لے لے تو 30 بکری یا 30,000 کی ہو گئی. اگر کوئی اور زیادہ پر کھولے تو 80,000، ورنہ 1,20,000 تک تراویح میں حافظ قرآن کو دینا چاہیے اس زمانے کے اندر. کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں یوں فرمایا ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بہترین اجرت وہ ہے جو قرآن مجید کے اعزاز میں یا اکرام میں تمہیں مل گیا ہے. دارالفتاؤں سے جو فتویٰ نکلا ہے، دارالعلوم دیوبند سے لے کر کے ہمارے جو شہر کے مدرسے ان تک، یہ فتاویٰ جو حافظ کو لینے دینے کے حرمت کے ہیں یہ نص کے خلاف ہے، مجتہد کے قول کے خلاف ہے. اس لیے یہ فتاویٰ سب کے سب مسترد ہے، ناقابل عمل ہے. اس کو ہم اجارہ بھی نہیں کہتے ہیں، بلکہ ہم اس کو اکرام و تعظیم کہتے ہیں. ترمذی شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا بکرے یا اونٹ کے چھوڑنے پر بکری والا یا اونٹنی والا جو تمہیں پیسے دیتے تیس المستعار، فرمایا یہ ناجائز ہے. تو صحابہ نے کہا حضرت ہمارے ہاں اکرام کے طور پر دیا جاتا ہے، عزت کے طور پر. حضرت نے کہا جائز. تو اب اگر جن لوگوں نے کہا یہ اجارہ ہے، جب ہم ان کو ثابت کرتے کہ یہ اجارہ نہیں ہے، اجارہ میں طرفین سے قول ہوتا ہے،
یہاں کوئی مال معوض نہیں ہے، بلکہ یہ تکریم و تعظیم کا باب ہے، تو ان کو بھی فتویٰ تبدیل کرنا چاہیے۔ حرمین شریفین میں تراویح کے ختم کی رات ائمہ حرمین کو بادشاہوں کی طرف سے سونے کے صندوق بھر کے آتے، ان کو اندر لا کے چابیاں دیتے ہیں کہ یہ فلاں بکسے کی، یہ فلاں بکسے کی، باہر گاڑی مرسڈیز سمیت اس میں فلاں بادشاہ نے آپ کو اتنے بکسے بھیجے، فَكُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا۔ اور ہمارے ملک کے یہ غریب ٹکاچار حافظان، ان کے پیچھے دارالفتہ والے لگے ہوئے ہیں، اور حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام، غلط سلط فتویٰ کتاب و سنت کے خلاف ناجائز فتویٰ ہے۔ بلکہ تحقیق یہ ہے کہ جو مدرس مدرسے میں تنخواہ نہیں لیتا اس کو بھی نکالنا چاہیے، وہ مفسد النیہ ہوتا ہے، وہ آئے گا نہیں، کہے گا میں تنخواہ تھوڑا ہی لیتا ہوں، طالب علموں کا ٹائم غرق ہوگا۔ شیخ الحدیث نے آبیدی میں لکھا ہے کہ بغیر معاوضے کے مدرس نہ رکھا جائے، کیونکہ وہ تدریس میں مخلص نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں ہم پڑھ کر سناتے ہیں کچھ نہیں لیتے ہیں، اگر وہ جائز سمجھتے ہیں اور نہیں لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ناجائز سمجھتے ہیں تو وہ فسق و فجور میں مبتلا ہے۔ حدیث کے مقابلے میں فقیہ کا قول معتبر نہیں ہے، اور یہ فقہاء کا قول بھی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا رسالہ شائع ہوا ہے، دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے، یہی پہلے فتوے کی شکل میں تھا، اور اس وقت اس کا نام تھا فتویٰ بابت اکرام حافظ۔ ہمارے احسن الرسائل شائع ہو گئے ہیں، کچھ دنوں بعد گیٹ کے کتب خانے میں رکھ دی جائے گی، آپ خرید لیں اپنے لیے۔ اس میں یہ رسالہ موجود ہے، دینی امور پر اجرت لینا جائے۔ قرآن کی پہلی سورت ہے سورت فاتحہ، اور اس کے فضائل میں ہے کہ ابو سعید خدری نے ایک بیمار پر 3 دن 3 رات تک پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی، اور انہوں نے حضرت ابو سعید کو بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ دے دیا ہے، اور یہ تکریم و تعظیم تھی ان کی طرف سے، اور نبی نے اس میں اپنا حصہ مقرر کیا۔ یہ جائز اور درست ہے۔ حافظان صاحبان رمضان میں پیسے تو لیتے ہیں، لیکن اجعلوا لی سہما، میرا حصہ نہیں دیتے۔ مولیان سر جھگڑے دکھو مناظری جمع کی گئی زور تو فتح ماتے ہوں بولو اب پیسے دیوالی کوڑتے اسی اللہ کا ماتم رہا اجعلوا لی فی سہما واضربوا لی فی سہما۔ لیکن ان غریبوں کو کم ملتا ہے، ان کو زیادہ ملنا چاہیے، 30,000 کم از کم، متوسط 80,000۔ اور خدا توفیق دے مسلمانوں کو تو قرآن شریف کے اکرام میں تراویح والے کو دے دے 1,20,000۔ یہ وہ ختم ہو کی حفظ سے چستمانی ہوئی بالکل دا سے روغ چوڑی دیا دا فتویٰ دا سنانے والے کو نہیں دے سکتے ہیں، سننے والے دا الٹا گنگا دادا ہو گورا، پیچھے جو لقمہ دے گا وہ لے سکتا ہے، داغت سے کام دے گا کیا لقمے اور گئی، اور مسلح پر جو حافظ صاحب جان کپا رہا ہے غریب وہ نہیں لے سکتا، وہ مجرم زمانہ ہے۔ احیاء سنت وہ کر رہا ہے یا یہ جو پیچھے کھڑا ہے؟ پیچھے کھڑا ہونے والا مولوی ہوتا ہے، جانتے جیس کے غصے نہ جائز جگہ نہ لیو دیلی نہ کٹولی بدیل ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ابن عابدین نے جو لکھا ہے ان الاخذ والموتی آثمان، لینے والا دینے والا دونوں گناہگار ہے۔ میرا چیلنج ہے ابن عابدین سے پہلے دنیا کے کسی فقیہ سے یہ جملہ دکھا دے کوئی۔ یہ ابن عابدین نے فتاوی خونیہ سے لیا ہے، فتاوی خونیہ کے شروع میں لکھا ہے کہ 2/3 مسائل معتزلہ کے ہیں، یہ اعتزال کا مسئلہ ہے۔ معتزلہ کے نزدیک میرے پڑھنے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، تو جب میرے پڑھنے سے آپ کو فائدہ نہیں تو آپ مجھے کیا دے رہے ہیں؟ اہل سنت کے نزدیک ایک کے پڑھنے سے سب کو فائدہ ہوتا ہے، سب مل کر کے اس کو پیسے دے سکتے۔ اللہ
استاد گرامی قدر حضرت بنوری نے معارف السنن میں لکھا ہے کہ دنیا کے امور پر قرآن شریف پڑھ کر اجرت لینا بالاتفاق جائز ہے، البتہ ایصال ثواب کے لیے جو پڑھا جاتا ہے اس پر منع کیا ہے، لیکن شیخ لکھتے ہیں وَالْعِلَّةُ تَقْتَضِي أَن تَعُمَّ، علت تو تقاضا کرتی ہے کہ بالکل جائز ہو۔ امام الاثر مولانا انور شاہ فرماتے ہیں کہ لوگ امور دنیا کے لیے جائز کہتے ہیں اور امور آخرت کے لیے منع کرتے ہیں۔ وَأَنَا أَكُفُّ لِسَانِي عَن مَنْعِهِ، میں اپنی زبان کو منع کرنے سے روکتا ہوں، ہاں منع کرنا نہیں کہو۔ شان اور شاہ حوالہ اس کتاب میں موجود ہے، دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے یا اکرام حافظ۔